بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ جب آپ مجلس عزا میں آنا تو سب سے پہلا کام آپ کے اوپر جو واجب اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نیت کر کے آئیں کہ ہم مجلس عزا میں جا رہے ہیں اللہ اور زہرا کی خوشنودی کے لیے، نہ کسی انجمن کو راضی کرنے کے لیے، نہ کسی ممبر کو راضی کرنے کے لیے، نہ کسی امام باڑے والے کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور زہرا کی روح کو شاد کرنے کے لیے ہم مجلس عزا میں جا رہے ہیں۔ اور جب آپ اس مجلس عزا میں آنا تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ فائدہ اٹھانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یعنی آپ اکیلے فائدہ اٹھا کے چلے گئے تو کون سی عقل مندی ہے۔ دوسرا کام یہ کر کے آنا جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی بھی نیت کر کے آنا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بڑی بات ہے، یعنی جو لوگ آپ کے مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نیت کر کے آئیں کہ میں مجلس عزا میں جا رہا ہوں فلاں آدمی کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں مرحوم کی طرف سے، اپنے دادا کی طرف سے، اپنے بابا کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے ماموں کی طرف سے، اپنے خالو کی طرف سے، اس لیے کہ جس کے دربار میں آئے ہو اس کے دربار میں خزانے کی کمی نہیں ہے۔ جس کے دربار میں آئے ہو اس کے دربار میں خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچنے لگیں کہ جناب اگر مجلس عزا میں نیت کر کے آؤں گا اتنے لوگوں کی تو میرا ثواب کم ہو جائے گا، یہ سوچ بھی بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ جناب جب 50 آدمیوں کی میں نیت کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ تو یہی تو فرق ہے حسین میں اور دنیا کے بادشاہوں میں، جہاں تعداد دیکھ کے سخاوت میں کمی آ جائے اسے دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، اور جہاں افراد بڑھنے کے بعد خزانہ کبھی ختم نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ تو سنا آپ نے انشاءاللہ میرا میسیج؟ پہلا میسیج یہ ہے کہ نیت کریے، اس لیے کہ جب آپ عبادت کی نیت کریں گے تو منہ اٹھا کے نہیں آئیں گے۔ بعض لوگ ایسے جیسے جس طرح کسی جلسے میں جا رہے ہوں، کسی احتجاج میں جا رہے ہوں، کسی فنکشن میں جا رہے ہوں اور منہ اٹھایا اور مجلس عزا کی طرف آ گئے۔ میں نے نیت اسی لیے آپ کو کروائی آج پہلے دن، اس لیے کہ جب نیت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں، عبادت میں جا رہے ہیں۔ کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں، کسی پروگرام میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کاہے میں جا رہے ہیں؟ عبادت خدا میں جا رہے ہیں، اور عبادت خدا میں آمادگی کی شرط ہے۔ نیت کریے، نیت کرنے کے بعد آمادہ ہوئیے۔ اور جو بات میں سب سے زیادہ کہتا ہوں، حیدرآباد میں بھی کہتا ہوں، حیدرآباد سے باہر بھی کہتا ہوں، وہ جو آپ نے اپنا رات کا لباس بنا رکھا ہے سونے کا، اس کو پہن کے مجلس میں نہ آئیے۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں، اس لیے کہ جب عبادت سمجھ کے آئیں گے تو یعنی آمادگی کے ساتھ آئیں گے، آمادگی کے ساتھ آئیں گے اس لیے کہ عبادت میں آ رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جوان ایسے لڑکے ہیں کہ رات کا لباس بدل لیا تو اسی میں مجلس میں آ گئے۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں لباس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، ایک مسجد ہے، ایک مجلس ہے۔ مسجد میں بھی بن سنگڑنے کا حکم ہے شریعت کا، یہ نہ کہیے آپ جس طرح آپ ٹائی لگا کے سج دھج کے کہاں جاتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے بھائی آمادہ ہو کے جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے گھر جائیے تو آمادہ ہو کے آئیے، جب حسین کی بارگاہ میں آئیے تو آمادہ ہو کے آئیے۔ تو انشاءاللہ کل پہلا کام کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ نیت اپنی کریں گے یا دوسروں کی بھی کریں گے؟ دوسروں۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، جو ان افراد میں سے کربلا گئے ہیں اور جو نہیں گئے، اللہ اس مجلس کی برکت سے انہیں کربلا پہنچائے۔ تو جو گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ جب یہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے نیت کرتے ہیں، آغا سروش ہے نہیں ہے، نیت کرتے ہیں، تو اس نیت میں کیا ہے؟ میں زیارت حسین پڑھتا ہوں انی وان والدیا، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے۔ یہ نیت باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ علماء نے کہا جب جائیے
تو خالی اپنے آپ کو یاد نہ رکھیے، اپنے عزیزوں کو یاد رکھیے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیے، اور جو زیارت جیسی جگہ میں بھی اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھ پائے تو بتائیے پھر وہ کاہے کا بیٹا ہے؟ کیا اسے آپ بیٹے کا نام دے سکتے ہیں جو اچھی جگہ پہ اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھے؟ تو لہذا پہلا مسئلہ ہے نیت کر کے آنا، دوسرا مسئلہ ہے نیت میں تمام افراد کو شامل کر کے آنا، تیسرا مسئلہ ہے وضو کر کے آنا۔ جب مجلس میں آئیے تو تیسرا کام کیا کر کے آئیے؟ وضو کر کے آئیے۔ اب وضو کا طریقہ تو میں بتانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں، انشاءاللہ وضو تو آپ کو آتا ہی ہے، تو سب کے سب وضو کر کے آئیں گے، اور یہ وضو قربت کی نیت سے کریں گے، یہ وضو قربت کی نیت سے کریں گے، واجب کی نیت سے نہیں کریں گے۔ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، وضو کر کے آئیے۔ اس وضو کرنے کا ثواب یہ ہو، اچھا جب چلیے اپنے گھر سے تو جب وضو کر نیت کر لی، نیت کے بعد وضو کر لی، وضو کے بعد امام باڑے کا رخ کیا عزا خانے کا، عزا خانے کا رخ کرنے کے بعد اب اگر چاہتے ہیں کہ ایک ایک قدم عبادت میں گزرے تو صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، بس وضو کر کے آئیے، وضو کے بعد آپ کیا کر کے آئیے؟ صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ صلوات کی دو فضیلتیں روایات میں موجود ہیں۔ صلوات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے کندھے پہ کتنے فرشتے بیٹھے ہیں؟ 2۔ یہ بیٹھے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے بیٹھے ہیں؟ اچھا اگر احساس ہونے لگتا تو کیا ہوتا؟ اور 2 آدمی اٹھا کے پھر رہا ہے ایک آدمی، لیکن اللہ نے احساس نہیں ہونے دیا۔ اچھا یہ شیعوں ہی کے کندھے پہ ہیں یا اہل سنت کے بھی کندھے پہ ہیں؟ ان کے بھی کندھے پہ ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو تمام، چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے نا کہ بھئی قرآن مجید میں ہے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، سب کے کندھے پہ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے کندھے پہ نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں ذرا دکھائیے، جو میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھا دکھائیے، کہا نہیں جناب ہیں ضرور۔ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا کہ ہیں، کہا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہیں، رسول نے کہا ہے، نبی کی حدیث ہے کہ ہے۔ میں نے کہا تو دکھائیے، کہا جناب جس کے بارے میں قرآن اور نبی نے کہہ دیا کہ ہیں، اب ان کو ماننا واجب ہے، چاہے وہ دکھائی دے چاہے وہ دکھائی نہ دے۔ میں نے کہا تو اسی بات پہ قائم رکھنا، جس کے بتائے ہوئے فرشتے نظر نہ آئے تو مانتا ہے، تو جو فرشتوں کا امام غائب ہے۔ ہاں بھائی آمادہ ہو جائے یہ مجلس کے لیے، اب سمجھ میں آیا؟ ہر آدمی کے کندھے بیٹھ، یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک لکھتا ہے نیکیاں، ایک لکھتا ہے برائیاں۔ اچھا اللہ نے بتایا بھی نہیں، تمہیں دکھائے بھی نہیں کون سا لکھ رہا ہے، بس لکھ رہا ہے، ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے۔ چلیے اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں، صلوات کا کام کیا ہے وہ سن لیجئے۔ یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے، تو جو برائیاں لکھتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے برائیاں کاٹتے چلے جاؤ، اور جو نیکی لکھتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ تو مجلس میں آنے کا تو ثواب بہت بڑا ہے، وہ بعد میں ملے گا، یہ تو راستے کا ثواب ہے کہ نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب صلوات پڑھتے ہوئے آئیں گے تب اس لائق ہوں گے کہ حسین کی مجلس میں بیٹھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو مجلس عزا کے لائق بناتی ہے جو چیز، اسے صلوات کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، ورنہ 11 مہینوں میں ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری اتنی لغزشیں ہوتی ہیں، اتنی غیبت ہوتی ہے، اتنا حسد ہوتا ہے، اتنا ایک دوسرے کا کردار کو مجروح کیا جاتا ہے، اتنے الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا دامن تو سیاہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا سیاہ دامن لے کے حسین کے پاس آؤ گے، یا طریقہ جو معصوم نے بتایا ویسے آؤ گے؟ تو جب اپنے گھر سے چلیے تو صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے
جائیے جتنے جتنے قدم رکھتے چلے جائیں گے اللہ نیکیاں لکھواتا چلا جائے گا اور برائیاں مٹاتا چلا جائے گا. اچھا جب آپ گھر سے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے غرور کو چکنا چور کر دیا. جس طرح سجدے میں جا کے انسان کا غرور چکنا چور ہوتا ہے. اور نماز کیوں رکھی گئی؟ نماز اسی لیے تو رکھی گئی تاکہ انسان کا کبر، انسان کا تکبر، انسان کا گھمنڈ چکنا چور ہو جائے. اور حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ پڑھو. کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں ایک کے قدم ہوتے ہیں، ایک کا سر ہوتا ہے. ارے نہیں، میری بات پہ توجہ دیا آپ نے. جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا قدم ہوتا ہے، ایک کا سر ہوتا ہے، تاکہ وہ جو مغرور بن کے آیا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز جماعت انسان کے غرور کو کیسا چکنا چور کر دیتی ہے. آئیے اب آ کے بیٹھ گئے. جب آپ مجلس اعظم میں آ کے بیٹھے تو اب مجلس اعظم کی بات سن لیجئے، آپ کو پوری مجلس آج ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. کہاں آ کے بیٹھے؟ جو مجبور ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں، جو پریشان ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جن کو بیماریاں ہیں ان کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل صحیح ہیں. ایک ہی فرش پہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، برابر میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے. رئیس آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، غریب آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، نادار آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، غنی آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، دولت مند آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، ایک مسکین آیا وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھا، صاحبان اقتدار آئے وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھے، بھکاری آئے وہ بھی فرش اعظم پہ بیٹھے. اب بھی نہیں سمجھا مجلس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. خدا کی قسم دو دربار ایسے ہیں آج پوری دنیا اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح غریب آدمی کو امیر کے برابر کر دیا جائے، مگر تخت و تاج ختم ہو گئے، دولت و اقتدار ختم ہو گیا، کائنات کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں، کائنات کی حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن غریب آدمی کو امیر کے برابر نہ کر سکے. مگر یہ دو گھر ایسے ہیں کہ جہاں دنیا انہیں ایک نہ کر سکے مگر یہ دونوں ایک جگہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں. نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب رہتا ہے، نہ کوئی فقیر رہتا ہے، نہ کوئی دولت مند رہتا ہے. ایک کا نام ہے مسجد اور ایک کا نام ہے مجلس. ایک کا نام ہے مسجد، ایک کا نام ہے مجلس. مسجد میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے آپ. اگر میں نے اپنے پیسوں سے 5 لاکھ سے یا 10 لاکھ سے میں نے ایک مسجد بنائی اور میں اس مسجد کا مالک ہوں اور میں نے یہ طے کر لیا کہ یہ مسجد ہے. مسئلہ غور سے سنیے گا. بنائی میں نے، پیسہ لگایا میں نے، دولت خرچ کی میں نے، لیکن ایک غریب آدمی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جس نے مسجد بنوائی تھی اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی. سمجھ رہے؟ اب وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا اٹھیے، اور اس غریب آدمی کو اٹھا دیا. مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ یہ تو اس کے پیسے سے بنی ہے، یہ تو مالک ہے. کہا نہیں جناب، اگر یہ مالک ہے تو یہ مسجد نہیں ہے، اور اگر یہ مسجد ہے تو پھر یہ مالک نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر یہ مسجد ہے تو یہ مالک نہیں ہے، اگر یہ مالک ہے تو مسجد نہیں ہے. لہذا یہ کسی بھی بندے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اب سمجھ میں آیا کتنا غرور توڑا مسجد نے. یہی مسئلہ ہے مجلس کا کہ چاہے بانی عزا ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی عزادار کے دل کو توڑ دیا، یہ نہیں کہ جناب میں تو یہیں بیٹھوں گا، آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں. نہیں، آپ اس کی اجازت سے بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ دو دربار ایسے ہیں کہ جو غربت کو، فقیری کو، رئیسی کو، اقتدار کو، سب کو برابر کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ نے تو دیکھیے کتنا امتیاز کو توڑا. جب آپ پہ حج واجب کیا، یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ مجلسوں میں کالا کپڑا پہنیے، اس کا ریزن نہیں سمجھے آپ.
اس لیے کہ رئیس اور امیر کی پہچان ہوتی ہے لباس سے. بھائی اگر بڑا لباس پہنے بڑا رئیس آدمی ہے, ویسا کپڑا پہنے کا بڑے غریب آدمی ہے. تو چونکہ لباس آدمی کا یہ تمیز پیدا کرتا ہے کاہے میں, امیر میں اور غریب میں. اس لیے جب اللہ نے اپنے حج پہ بلایا تو یہ نہیں میں تو رئیس آدمی ہوں, میں تو احرام سونے کا باندھ کے جاؤں گا. آپ نے دیکھا کسی کو باندھے ہوئے؟ کہ سونا چاندی لپیٹ لوں گا, سونا چاندی سے منقوش احرام پہنوں گا. میں نہیں پہن سکتا, وہی پہنے گا بس سفید. اچھا اس میں زیادہ مولائی بھی نہ بنیے. ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا, میں تو وہاں بھی کالا پہن کے جاؤں گا. او بھائی پہلی تو بات یہ کہ تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا, تیری حقیقت کیا, دین میں تیری اوقات کیا ہے. یہ کیا مطلب میں کالے پہن کے جاؤں گا؟ ارے ایسا پہن کے جا جیسا اس نے کہا ہے. اور کالے پہن کے آ تو عزائے حسین میں کالے پہن کے آ, تاکہ تیرا امتیاز ختم ہو جائے. یہ بھی کالے پہنے ہیں, وہ بھی کالے پہنے ہیں, وہ بھی کالے پہنے ہیں. نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی رئیس رہا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد. نہ کوئی بندہ رہا. تو صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور آپ سنیے, روایت موجود ہے, روایت سناتا ہوں آج انشاءاللہ. جو نہیں آئے مجلس میں وہ محروم رہیں گے اس روایت سے. روایت میں موجود ہے کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ مجلس عزا میں آنے کا ثواب اگر کوئی انسان خلوص دل کے ساتھ, خلوص اعتقاد کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, روح زہرا کو شاد کرنے کی نیت کے ساتھ اگر مجلس میں آئے تو میں محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت لیتا ہوں کہ اس ایک مجلس میں آنے کا ثواب 2000 حج اور 2000 عمرے کا میں دوں گا.